اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور سائنس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے تو اسلام کی کسی بھی بات کا سائنس سے ٹکراؤ نہیں ہے۔ جس خدا نے قرآن نازل کیا اسی نے قوانین قدرت بھی بنائے تھے، اور قرآن نازل کرنے سے بھی پہلے وہ یہ قوانین قدرت بنا چکا تھا۔ لہذا یہ ناممکن ہے کہ سائنس اور مذہب میں کہیں ٹکراؤ پیدا ہو کہ قرآن خدا کا قول ہے اور سائنس خدا کا فعل، اور خدا کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ جہاں تضاد نظر آتا ہے وہ قرآن کی بعض آیات یا اسلام کی بعض تعلیمات کی غلط تشریح سے پیدا ہوتا ہے، جس میں قرآن یا اسلام بری ذمہ ہے۔ قرآن پاک اور سائنس میں کہیں کوئی تضاد نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک جو کچھ بھی بیان کرتا ہے وہ یہ ہیں: تخلیق آدم علیہ السلام اور اس میں استعمال ہونے والی مٹی، آدم کے لیے سب فرشتوں کو سجدے کا حکم، شیطان کی نافرمانی اور اللہ سے آدم اور اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی ایک مدت کے لیے مہلت پانا، جناب آدم علیہ السلام کا ممنوع شجر کے قریب جانا یعنی نافرمانی کرنا اور پھر معافی مانگنا، آخر میں بطور سزا جنت کا چھوٹ جانا اور زمین پر آ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام لاکھوں سال پہلے خلق ہو کر اس زمین پر پہنچے یا ہزاروں برس پہلے، اس بارے میں کوئی بھی شہادت قرآن پاک سے میسر نہیں۔ ایتھسٹ کا یہاں یہ اعتراض کہ اسلام کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے دنیا میں آئے، جبکہ 2 لاکھ سال پہلے انسانی فوسلز ملے ہیں، تو ان کے علم کے لیے یہ بتا دیں کہ اسلام کی کوئی متفقہ مستند رائے نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 6000 سال پہلے اس دنیا میں اتارے گئے۔ پردے کے پیچھے چھپ کر اعتراضات کرنے والے جاہلوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ اسلام نے آدم علیہ السلام سے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی مدت 6000 برس بتائی ہے، پھر اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے فوسل ریکارڈ پیش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی مدت کے متعلق حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی مدت 600 برس کی ہے۔ اس حدیث کی مدت تعین کی بھی صحیح حدیث موجود نہیں۔ اب جبکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کے بارے میں کوئی صحیح دلیل اور حدیث نہیں، تو آدم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درمیانی مدت کے بارے میں کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ لہذا قرآن اور اسلام ان روایات سے بری ذمہ ہے۔ البتہ شاید عیسائی اور یہودیوں کے پاس ایسے عقائد ملتے ہیں جن میں کوئی مدت بتائی گئی ہوں، جو کہ اسلام کے مطابق ان کی کتابوں میں انسانی ملاوٹ کے بعد قابل اعتماد نہیں۔ ایتھسٹ نے عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدے پر مسلمانوں کو ہی مورد اسلام ٹھہرا دیا، مگر ہاں آج ہم سائنس کے ان نظریات پر بھی روشنی ڈالیں گے جس موضوع پر ایتھسٹ کبھی بھی بات نہیں کرتے، جبکہ ایتھسٹ سائنسی نظریات کو مانتے ہوئے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ سائنٹسٹ کی تازہ ترین ریسرچ کی بنیاد پر یہ نظریات پیش کیے جا رہے ہیں۔ کئی سائنسدانوں کو دا تھیوری آف ایولیوشن یعنی نظریہ ارتقاء کی صحت اور اس کی سچائی پہ شک تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تھیوری آف ایولیوشن کے پیش کیے جانے سے اب تک سائنسدانوں کی زیادہ تعداد نے اس نظریے کو ماننے سے انکار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین پر انسان اور زندگی ارتقاء پذیر نہیں ہوئی، بلکہ اپنی خاص حالت میں تخلیق کی گئی۔ حال ہی میں انسان کے برمانت جیسے کسی جاندار سے دا تھیوری آف ایولیوشن پر سائنسدانوں نے مزید سوالات اٹھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان زمین پر ارتقاء پذیر نہیں ہوا۔ جیولوجسٹ زمین کی تاریخ کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں جن کے دوران زمین پر نمایاں تبدیلیاں ہوئیں۔ ان تبدیلیوں میں کسی ایسٹرائیڈ کا زمین سے ٹکراؤ یا موسم میں بڑی تبدیلی شامل ہیں، اور آج ہم بھی رسمی طور پر وسکنسینین گلیشنگ نامی دور میں جی رہے ہیں، جو تقریباً 11500 سال قبل برفانی دور کے خاتمے کے بعد شروع ہوا تھا۔ نیاندرتھال انسان نما مخلوق ہزاروں برس قبل سطح ہستی سے مٹ گئی تھی۔ سائنسدانوں کے نزدیک یہ سوال خاصی دلچسپی کا باعث ہے کہ یورپ میں بسنے والے نیاندرتھال کیوں مٹ گئے، جبکہ افریقہ سے یورپ میں آنے والا انسان
ایک نئے موسمیاتی ماحول کے باوجود زندہ رہنے میں کامیاب رہا۔ نیاندرتھال کے دماغ کا ریڑھ کی ہڈی سے جڑنے والا حصہ انسانوں سے چھوٹا تھا۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں انسان میں شعور اور انٹیلیجنسی ہوتی ہے۔ 2 لاکھ سال پہلے نیاندرتھال کے دور میں آئس ایج یعنی برفانی دور تھا، جہاں انسان کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا، مگر یہ مخلوق کیسے وہاں زندہ تھی؟ لہذا یہ مخلوق ممکنہ طور پر انسان نہیں تھی، اور سائنسدانوں کے تھیوری آف ایولیوشن کو ایک اور زبردستی سائنسی جھٹکا جب لگا جب حال ہی میں یہ نظریہ پیش کیا گیا جس کے مطابق انسان کسی اور سیارے یا خلا سے زمین پر بھیجا گیا۔ جیسے کہ مذہب اسلام کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ ایک امریکی ماہر ماحولیات کا کہنا ہے کہ انسان کی کمر کے نقص اور سورج کی روشنی سے جلد پر پڑنے والے زخم ظاہر کرتے ہیں انسان زمین پر ارتقا پذیر نہیں ہوا۔ اس امریکی ماہر ماحولیات کا نام ڈاکٹر ایلس سلور ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کسی خلائی مخلوق نے انسان کو آسمان سے زمین پر اتارا۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر ایلس سلور خود ارتقاء کے حامی تھے، لیکن وہ انسان کے بارے میں یہ خود کہہ رہے ہیں کہ انسان زمین پر ارتقاء پذیر نہیں ہوا۔ اس پر ایلس سلور نے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ۔ اس کتاب کو امیزون نے شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سلور ماہر ماحولیات ہیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کے حامل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کی کمر کی کمزوری اور کمر کے نقص ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کسی کم گریویٹی والی جگہ پر پیدا ہوا ہے، لیکن زمین پر ارتقاء پذیر نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ سورج کی روشنی سے جلد پر پڑنے والے زخم اور بچے کی پیدائش میں ہونے والی تکلیف، پرانی بیماریاں، قدرتی خوراک کی ناپسندیدگی، وہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے نقص انسان کے زمینی مخلوق ہونے پر سوال اٹھاتے ہیں۔ انسان نشو و نما کے اعتبار سے زمین کے اعلیٰ ترین مخلوق ہے، لیکن یہ مکمل طور پر زمین کے ماحول سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان کے بچے کی پیدائش کے وقت سر بڑا ہوتا ہے، جس سے پیدائش کا عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ خاصیت ہے کہ جو زمین پر اور جانوروں میں نہیں پائی جاتی۔ انسان کو زمین کے ماحول کے مطابق بنایا ہی نہیں گیا، جیسے کہ دوسرے جانور ہیں، جیسے کہ میملز یا ریپٹائلز کے برعکس 1 یا 2 دن سے زیادہ دھوپ برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان اکثر بیمار رہتا ہے کیونکہ اس کی جسمانی ساخت صرف 25 گھنٹے کے بایولوجیکل کلاک کے مطابق بنی ہے۔ سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ پیدائش کے وقت انسان کا بچہ ماحول اور زمین سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ انسان بنمانس اور گوریلا سے بھی بہت مختلف ہے، جن کے بچے 8 سے 10 سال کی عمر میں مکمل جوان ہو جاتے ہیں۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ اگر زمین کی گریویٹی موجودہ حالت سے 0.6 جتنی ہوتی تو بندر یا بلی کی طرح انسان کو بھی گرنے سے چوٹ نہ لگتی، لیکن ایک انسان کا بچہ نیو بورن ہوتا ہے اور وہ اس زمین کی گریویٹی کی وجہ سے روتا اور چیختا ہے، جس کی وجہ اس کے جسم میں درد کا احساس ہوتا ہے۔ 1984 میں سائنسدانوں نے انسانی ڈی این اے پہ تحقیق کی اور دریافت کیا کہ دنیا کے سب انسانوں کی ایک ہی ماں تھی، جو آج سے تقریباً 3,50,000 سال پہلے زندہ تھی، لیکن زمین پر انسانی آثار 1 لاکھ سال پرانے ہیں۔ اس پہ سائنسدان یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ باقی 2,50,000 سال انسان کسی اور سیارے پہ مقیم رہا، جیسا کہ مذہب اسلام کا تصور ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ باقی 2,50,000 سال انسان جس سیارے پہ رہا اس کی گریویٹی زمین کی گریویٹی سے آدھی تھی اور اس کی محوری گردش کا دورانیہ 30 گھنٹے ہوگا۔ اس سیارے کا محوری جھکاؤ 0 تھا، اس لیے اس سیارے پہ موسم ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہوگا۔ وہاں کوئی برفانی یا گلیشیئر دور نہیں آیا، اس کا موسم معتدل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اسی سیارے کی خاصیت رکھتے ہیں اور زمین پر ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کو برداشت نہیں کر پاتے۔ رچرڈ ڈاکنس کی ایک ویڈیو پچھلے دنوں مشہور ہوئی جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک سیل سے۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ سیل کہاں سے آیا ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا ممکن ہے کسی اور نظام شمسی کے کسی اور سیارے پر زندگی کی ترقی ہماری ترقی سے لاکھوں سال پہلے ہوئی ہو اور وہ ایولیوشن میں ہم سے لاکھوں سال آگے ہوں۔ ممکن ہے کہ انہوں نے زندگی کی ایک ایسی شکل ڈیزائن کی ہو جیسے ہمارے سیارے پر آج ہے۔ انہوں نے ہی ہمارے سیارے پر زندگی کا بیج بویا ہوگا۔ رچرڈ ڈاکنس کو جدید ماڈرن ویسٹرن ایتھیزم کا بابا آدم مانا جاتا ہے۔ خدا کا انکار ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہے، لیکن مذکورہ والا انٹرویو میں انہوں نے اعلان تسلیم کیا ہے
کہ ممکن ہے ہمارا سیارہ کسی ذہین مخلوق کے ذہن کی تخلیق ہو۔ اتنا تسلیم کر لیا تو گویا ایک ذہین خالق کو تسلیم کر لیا۔ اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جدید سائنسی ریسرچ کے ساتھ ساتھ نظریہ ایولیوشن اب قابل اعتماد ہوتا جا رہا ہے، اور اب سائنسدان زندگی کی ابتدا کو زمین کے بجائے خلا یا کسی اور سیارے سے واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آخر میں انسان کو پلٹ کر واپس قرآن کی طرف آنا پڑے گا، ورنہ قرآن کے دعوے کے مطابق ایک بگ کرنچ ضرور ہوگا اور کائنات کی بساط واپس لپیٹ دی جائے گی۔